ایک ایسی بہادر اور پراسرار لڑکی جس سے اسرائیل جیسا طاقتور ملک آج بھی ڈرتا ہے۔ وہ لڑکی جس نے انگوٹھی میں نگینے کی جگہ AK-47 بندوق کی گولی لگائی ہوئی تھی۔ 6 بار پلاسٹک سرجری کروا کر اسرائیلی جہازوں کو اغوا کرنے والی اسلام کی دلیر بیٹی۔ ناظرین، 29 اگست سال 1969 کو ایک نقاب پوش فلسطینی لڑکی نے اسرائیل جانے والے جہاز کو ہائی جیک کر کے اس کے پائلٹ کو دوران پرواز حکم دیا کہ جہاز کو دمشق کی طرف موڑ دو، میں نے اپنے ملک حیفا کو دیکھنا ہے۔ پائلٹ نے خوف اور ڈر کی وجہ سے دمشق میں جہاز اتار دیا۔ حجاب کل بھی اسلام کی عزت تھا اور آج بھی وہ حجاب پوش مسکان خان ہو یا سینے کے ساتھ بم باندھے دنیا کے طاقتور ترین ملک کے پائلٹ کو حکم دینے والی بہادر ترین فلسطینی لڑکی لیلا خالد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اینڈ ویلکم ٹو NN انفو۔ ناظرین، دنیا کی پہلی ہائی جیکر لڑکی لیلا خالد کی فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد اور بہادری کی مکمل داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، 9 اپریل سال 1944 کو حیفا میں پیدا ہونے والی لیلا خالد نے حق کے لیے لڑنے کی ٹھان لی، کیونکہ وہ اپنے ملک فلسطین کو آزاد اور محفوظ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کو زندہ دیکھنے کے لیے لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس تنظیم کی متحرک کارکن بن گئی۔ وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلی۔ لیلا اور ان کے ساتھیوں نے سال 1968 سے 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 اسرائیلی جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو ہائی جیک کیا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کا وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے۔ جیسے ہی یہ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوا، لیلا خالد نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ لیلا خالد اور اس کے ساتھی بموں سے لیس تھے۔ پائلٹ کے پاس حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد لیلا خالد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ہر جگہ اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے اس کے انٹرویوز نشر اور شائع کیے۔ اب وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بہادر مجاہدہ اور عالم اسلام کا تارہ بن چکی تھی۔ اس کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے ہر انداز کو کاپی کیا۔ اس کے بالوں سے لے کر سکارف تک، حتیٰ کہ لیلا کی وہ انگوٹھی جس میں کوئی پتھر نہیں بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی، اسے بھی کاپی کیا گیا۔ پہلی بار ہائی جیکنگ کے بعد لیلا خالد نے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ 6 ستمبر سال 1970 کو لیلا خالد نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایمسٹرڈم سے نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ لیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی مجاہدین نے ایک اور طیارہ ہائی جیک کر لیا۔ مذاکرات ہوئے اور لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی ملی۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ ناظرین، لیلا خالد نے 1973 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب مائی پیپل شیل لائیو میں اپنی کہانی کھل کر بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ لیلا خالد کی زندگی پر سال 2005 میں فلم لیلا خالد ہائی جیکر کے نام سے بنائی گئی۔
اس فلم کو ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں خوب پذیرائی ملی۔ ناظرین، یہ تو تھی طیارے ہائی جیک کرنے کی کہانی۔ اب ہم آپ کو 2 سال پہلے کا قصہ سناتے ہیں۔ لیلا خالد ابھی بھی حیات ہے اور انہیں آج بھی فلسطینی علاقوں میں ایک آئیکن کی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، یہ ذکر ہے ستمبر 2020 کا کہ جب سان فرانسسکو اسٹیٹ یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کردہ ایک ویڈیو ٹاک کو زوم کی جانب سے اس لیے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ اس میں لیلا خالد کو بطور مقررہ مدعو کیا گیا تھا۔ لیلا خالد کو یونیورسٹی میں جس مباحثے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اس کا عنوان کس کا بیانیہ، صنف، انصاف اور مزاحمت تھا۔ اس گفتگو میں ان کے ساتھ دیگر شرکاء میں لارا وائٹ ہارن بھی مدعو تھیں، جو سال 1983 میں امریکی سینٹ پر بم حملوں میں ملوث ہونے پر 14 برس کی جیل کاٹ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ سیکو اوڈنگا بھی مدعو کیے گئے افراد میں شامل تھے جنہیں امریکہ میں بلیک لبریشن آرمی کی اپنی رکنیت سے منسلک الزامات کی وجہ سے کئی دہائیوں تک قید میں رکھا گیا تھا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں بشمول اسرائیل سے منسلک گروہوں کی جانب سے اعتراض اس گفتگو میں صرف لیلا خالد کی موجودگی کے خلاف اٹھایا گیا تھا۔ دی ورج نامی اشاعتی ادارے کو دیے گئے ایک بیان میں زوم کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے یہ ویب سیمینار منسوخ کیا۔ ترجمان کے الفاظ تھے کہ چونکہ یہ مقررہ بظاہر امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم سے تعلق رکھتی ہے اور یونیورسٹی نے اس کے برخلاف کوئی تصدیق نہیں کی، اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ زوم کے استعمال کے شرائط و ضوابط کے خلاف ہے اور ہم نے یونیورسٹی کو بتا دیا ہے کہ وہ اس ایونٹ کے لیے زوم کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد یوٹیوب نے بھی اس ایونٹ کی لائیو سٹریم کو شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی ہٹا دیا۔ فیس بک نے بھی اس گفتگو کے لیے بنائے گئے ایونٹ اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیے۔ ناظرین، یہ قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کب تک دنیا تصویر کا ایک رخ دیکھتی رہے گی؟ کب تک مسئلہ فلسطین پر صرف ایک ہی فریق یعنی اسرائیل کو سنا جائے گا؟ دوسرے فریق فلسطینیوں کی آواز کو کب تک جبر اور ظلم سے دبایا جاتا رہے گا؟ کب تک آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی؟ یہ سلسلہ نہ رکا تو لیلا خالد جیسے اور مسکان خان جیسے کردار جنم لیتے رہیں گے، کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈبل این انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔